اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے دن دل یہی چاہتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی کچھ بات عرض کی جائے، اور یہاں پر ناظرین میں عرض کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ جمعۃ المبارک سید الایام ہے۔ الجمعۃ سید الایام، الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ تمام ایمان والوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ناظرین جو سورہ منافقون کی آخری 3 آیات ہیں 28واں پارے میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی، جمعے کی نماز کی آذان ہو تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ خطبہ، یعنی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس وقت ناظرین اتنے احکامات نازل نہیں ہوئے، تو اس حال میں تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور اس وقت اس دور کے مطابق حسب دستور جو ہے وہ اعلان کے لیے طبل بجایا گیا، اور زمانہ بڑی تنگی کا تھا، بڑی گرانی کا تھا، تو لوگ اس خیال سے وہاں چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جانے سے اجناس چیزیں ختم ہو جائیں اور ہم اسے خرید نہ سکیں، ہم اسے پا نہ سکیں۔ تو ناظرین سارے آدمی مسجد نبوی سے وہاں تاجروں کے قافلے کی طرف نکل گئے، اور مسجد نبوی میں صرف 12 اشخاص، 12 افراد باقی رہ گئے، اور باقی کوئی باقی نہ رہا۔ تو اب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو، تم جانتے ہو کہ جمعہ کا دن ہے کیا ہے؟ فرمایا کہ جمعہ کا دن اسے معمولی نہ سمجھنا، اس جمعے کی نماز کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بڑی اہم نماز ہے، بڑا اہم دن ہے، عید کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور تم جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہو تو یہ ذرا سنو کہ ایمان والو، جب جمعے کے دن آذان دی جائے تو فرمایا کہ سارے کام چھوڑ دو۔ آذان سے مراد آذان اول ہے۔ اگرچہ یہ آذان اول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رائج ہوئی، اور آج پوری امت مسلمہ اس پر عمل کر رہی ہے، اور ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رائج ہوئی اذان اول، اور اذان ثانی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ سے تھی، لیکن یہ جو بیع و شرع کے، خرید و فروخت کے احکامات ہیں، اور سارے کام چھوڑ دینے کے احکامات ہیں، مشاغل دنیا کو ترک کرنے کے احکامات ہیں، وہ پہلی آذان سے متعلق ہے کہ پہلی آذان ہو تو پھر ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ کام جو دنیاوی کام ہو، جو دنیا میں تمہیں مشغول کرے، اس کام کو چھوڑ دو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی اور کام ہو، یعنی ہر وہ کام جو نماز جمعہ کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے اسے چھوڑ دو، جو نماز جمعہ کے لیے آڑ بنے ان تمام کاموں کو ترک کر دو، جو ذکر الہی سے، نماز جمعہ سے غفلت کا سبب بنے، سارے کاموں کو چھوڑ کر اب اللہ کے ذکر کی جانب متوجہ ہوں۔ بہت سے علماء نے یہ فرمایا کہ ذکر اللہ سے مراد جو ہے وہ نماز جمعہ ہے، اور جمہور مفسرین نے یہ فرمایا کہ ذکر اللہ سے مراد جمعے کا خطبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جمعے کے خطبے میں حاضر ہوں گے تو نماز جمعہ خود بخود مل جائے گی نا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس سے مراد جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اب اللہ کے ذکر کی جانب متوجہ ہو جاؤ، یعنی اب جمعۃ المبارک کی نماز کی تیاری کرو، اور جب پہلی اذان ہو جائے تو پھر جمعۃ المبارک کے لیے بس اب دوڑ لگانے سے مراد یہ نہیں بھاگتے ہوئے جائیں،
دوڑ لگانے سے مراد یہ فسعوا سعی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیاوی کام چھوڑ دو جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب بنے، وہ کام چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر اب جو ہے نماز جمعہ کی تیاری کرو، اب نماز جمعہ کے لیے مسجد چلے جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے، فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سارے کاموں کو چھوڑ کر جمعے کے دن مسجد میں جانا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ ناظرین، ایک عام آدمی ہمیں کہے کہ تمہارے لیے یہ کام بہتر ہے تو ہم اتنا کان نہیں دھرتے۔ ایک سمجھدار آدمی جس کا تجربہ ہو وہ کہے کہ دیکھو بھائی تمہارے لیے یہ کام بہتر، یہ کام نہیں بہتر، تو ہم اس کی بات پر کان دھرتے ہیں کہ نہیں یار یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کام بہتر ہوگا۔ یہاں کہنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ دو جہاں کا خالق و مالک، جو ہم سے باخبر، جو ہمارے لیے بہتر اس سے باخبر، جو ہمارے لیے بہتر نہیں اس سے باخبر، وہ فرما رہا ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کے اوقات میں مسجد میں جانا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا آیت نمبر 10 میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جب نماز ہو چکے پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر تم رزق حلال کے لیے جا سکتے ہو، پھر اپنے سارے کام کر سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے ذکر کثیر کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے، جیسے میں نے شان نزول میں عرض کیا تھا، اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے، رزق دینے والا وہی ہے۔ تو تم جمعے کے دن جمعے کی نماز کو چھوڑ کر، خطبے کو چھوڑ کر جب تم دنیاوی کاموں کی طرف جاؤ گے تو رزق دینے والا تمہیں رزق دے گا، تم سے راضی ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کی مانو، اس کو راضی کرو تو وہ تمہیں وافر مقدار میں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو جمعے کے دن جب اہتمام کے ساتھ جاؤ گے جمعہ مبارک کے خطبے میں، پھر نماز اہتمام سے واپس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا۔ دین اور دنیا کی بھلائی اگر ہم چاہتے ہیں تو جمعے کے دن خاص طور پر اہتمام کیا کریں اور اہتمام کے ساتھ اسے گزارنے کی کوشش کریں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الانفال، اس کی آیت نمبر 56 ہے، آیت نمبر 56۔ ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اسے لا یتقون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لا یتقون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے اور اندر 56 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 56 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ الذین ایک کلمہ، عاہدتا دو دوسرا کلمہ، من تیسرا، ہم چوتھا، ثم پانچواں، ینقضون چھٹا، عہدہ ناظرین ساتواں، فی آٹھواں، کلی نواں، مرتن دسواں، پھر اس کے بعد واو 11واں، لا 12واں، یتقون 13واں۔ کل 13 کلمات یہاں موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پڑھتے ہیں پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ الذین عاہدت، اب اسے عین کھڑا زبر آ اور عین الف زبر آ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ الذین عاہدت منہم، ناظرین یہاں عاہدت میں دال کی آواز نہیں بلکہ تا کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ من علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے منہم، ثم ینقضون، ثم ینقضون عہدہم، عہدہم فی کل مرۃ وہم،
यहाँ नाज़ीन मिलाकर पढ़ने की सूरत में ताकि नीचे दूसरे की तनवीन से वाव के साथ मिलाकर वाव की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। यहाँ आप देखें रॉ पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। यहाँ ज़बर पुर करके पढ़ा जाएगा और चूँकि तशदीद की अलामत मौजूद है तो रॉ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे, मरातिन नहीं, मर्रातिन। अच्छा, इसमें यूँ आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, डबलिंग जो आवाज़ आती है डबल रॉ की, मर्रा, इस तरह आवाज़ नहीं, मर्रा मर्रातिन व हम ला अलैदा यत्तकून अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे, ला यत्तकून। अब यहाँ वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे ला यत्तकून। आइए नाज़रीन व सामईन चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहकीक व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वाइट बोर्ड पर लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनकी निशानदही करते हुए तहकीक व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर हम कुरान में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, हम इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब नाज़रीन, तो कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी हमारी। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। हम आज का सबक वाइट बोर्ड पर लिख रहे थे। आज की आयत करीमा अल्लज़ीना आहदता मिनहुम सुम्मा यनकुदून अहदहुम फी कुल्ली मर्रतिन मर्रतिन व हम ला यत्तकून। आयत नंबर नाज़रीन ये 56 है। अब चलते हैं सबसे पहले अस्मा की जानिब के नाज़रीन। पहला इसम है यहाँ पर अल्लज़ीना, पहला इसम है अल्लज़ीना। अच्छा जी, दूसरा इसम है हम ज़मीर। ज़मीरें यहाँ पर कितनी है? मिन हम में हम, आहदहुम में हम, फिर मरवतिन व हम, तीनों ज़मीरें हम हैं, तीनों ज़मीरें एक ही शक्ल में हैं, हम। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो अगला इसम है वो है आहदा। आहदा। इसके बाद चौथा इसम है कुल्ली, पांचवा मरवतिन। चौथा कुल्ली, पांचवा मरवतिन। नाज़रीन ये 5 अस्मा हैं और अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल आप देखिए वो है आहत्ता। पहला फ़ेल है आहत्ता।
دوسرا فعل ہے ینقضون، ینقضون۔ تیسرا فعل ہے یتقون، تیسرا فعل یتقون۔ تین افعال ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف من، پہلا حرف من، دوسرا حرف ثم، تیسرا حرف فی، چوتھا حرف واو، اور پانچواں حرف لا۔ ناظرین، پانچ اسماء ہیں، تین افعال ہیں، پانچ حروف ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ دیکھیں الذین، الذین اسم موصول ہے۔ ناظرین، یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ اس موصول کہتے ہیں ملا ہوا ہونا، اور اسے اسم موصول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اور موصول جب ناظرین جملے میں یوز ہوتا ہے اسم موصول، تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ الذین جمع مذکر کے لیے ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں، ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معنی اسم موصول پر ناظرین دلالت کرے گا جمع مذکر کے ساتھ، تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ہے عہد۔ عہد جو ہے ناظرین، اس کا معنی ہے وعدہ، اور ہم عام طور پر اسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا تم اپنا عہد توڑو تو نہیں، یعنی اپنا وعدہ تو نہ توڑو، تو اس کی جمع آتی ہے عہود۔ قرآن کریم میں ہے نا عہد کے حوالے سے کہ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے، تو وعد کہتے ہیں وعدہ، تو عہد جو ہے یہ بھی وعدے کو کہتے ہیں، پکے وعدے کو، اور اس کی جمع آتی ہے عہود۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد یعنی وعدہ ایسی چیز ہے کہ روز قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو عہد کا معنی ایک وعدہ، عہود بہت سے وعدے، یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے، ان تمام معنی کے لیے آتا ہے۔ قرینے کے اعتبار سے کوئی ایک معنی ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یا میں نے دعوت دی تھی کل افراد آئے، یعنی تمام کے تمام افراد آئے۔ مرہ کہتے ہیں مرتبہ، یعنی کہتے ہیں ایک بار، دو بار، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اس معنی میں آتا ہے مرہ، بار یا مرتبہ۔ اور اس کی جمع آتی ہے مرات، یعنی اس کی جمع آتی ہے مرات، بہت مرتبہ۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے عاہدت، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی کیا ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا یا تو نے معاہدہ کیا۔ عاہدت چونکہ باب مفاعلہ سے ہے، تو باب مفاعلہ ایک جانب کی بات نہیں کرتا، جانبین کی، جیسے مقابلہ، تو مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں اطراف سے، دونوں طرفین سے لڑائی ہوتی ہے، دونوں اطراف سے لڑائی ہوتی ہے نا، مقابلہ تو اسے مقابلہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عاہدت یہ باب مفاعلہ سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو آپ نے معاہدہ کیا، یعنی اس معاہدے میں دوسرا بھی شامل ہے۔
اس کے بعد ہے ینقدونا. ینقدونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ وعدہ توڑتے ہیں یا وہ وعدہ توڑیں گے. وہ وعدہ توڑتے ہیں یا وہ وعدہ توڑیں گے. یہ حاضر کے معنی میں، پریزنٹ کے معنی میں کہ وہ عہد توڑتے ہیں، وہ وعدہ توڑتے ہیں. یتقونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں یا وہ ڈریں گے. اب یہاں پر ناظرین لام الف لا یہ نفی کا آ رہا ہے، اور یہ لام الف لا یہ فعل مضارع معروف پر داخل ہوتا ہے. عام طور پر بعض اوقات کہیں اور بھی داخل ہوتا ہے، اسم پر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر فعل مضارع پر آتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے. تو اب لا یتقون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ نہیں ڈرتے، وہ نہیں ڈرتے. اس کے بعد ناظرین آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف من. من کا معنی سے ہے، اور ناظرین یہاں پر یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور یعنی بعضیت کو ظاہر کر رہا ہے. تبیین کے لیے بھی ویسے آتا ہے یہ، لیکن یہاں تبعیض کے لیے ہے. اور ناظرین من وعن ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ثم. ثم کا معنی ہوتا ہے پھر. ثم کا معنی پھر. اس کے بعد فی ہے. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں. اس کے بعد واو ہے. واو کا معنی اور ہے. لا کا ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا معنی نہیں ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، فعل مضارع پر عام طور پر داخل ہوتا ہے. 13 کلمات میں ناظرین کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 عہد، نمبر 2 کل، نمبر 3 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، دال یا زیر دین، نون زبر نا، الذین، عین کھڑا زبر آ یا عین الف زبر آ، ہا دال تا زبر حت، تا زبر تا، آہتا، میم نون زبر من، ہا میم پیش ہم منہم، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما ثم، یا نون زبر ین، قاف پیش کو، دال وا پیش داد وا پیش دو، نون زبر نا، ینقدونا، عین ہا زبر آہ، دال زبر دا، ہا میم پیش ہم آہدہم، فا یا زیر فی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، میم را زبر مر، را زبر وا، تا واو دو زیر تیو، فی کل مروتیو، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم وہم، لام الف زبر لا، یا تا زبر یت، تا زبر تا، قاف واو پیش کو، نون زبر نا، لا یتقونا. یہاں وقف پڑھیں گے تو لا یتقون پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ناظرین آج کی آیت کریمہ ہم اس کی تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آپ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. الذین وہ لوگ، عاہدت تم نے معاہدہ کیا، تو نے معاہدہ کیا یا آپ نے معاہدہ کیا، من سے ہم ان، ثم پھر، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہ وعدہ، عہد ہم اپنے، فی میں، کلی ہر، مرتن بار، و اور، ہم وہ سب، لا یتقون نہیں ڈرتے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب.
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ ناظرین، یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ کل ہم نے ناظرین آیت نمبر 54 تک تفسیر عرض کی تھی۔ آیت نمبر 55 اور 56 اس کی دونوں آیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ قریش کی ایک جماعت ہے جس کا تعلق بنو عبد الدار سے تھا۔ یہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اور اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔ ناظرین، اب تو یہ آیت نمبر 55 کی تفسیر ہوئی۔ اب آیت نمبر 56 میں جو کہ آج ہم نے پڑھی، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کا جو ربط ہے، اس کا ربط بھی پہلی آیت سے ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک جانب تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بار بار عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے، تو انہوں نے آپ کے خلاف جنگ بھی کی اور آپ کے خلاف جنگ کرنے والوں کے ساتھ تعاون بھی کیا، مدد بھی کی، یعنی آپ کے حریف بنے۔ اس کے بعد امام مجاہد روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت بنو قریظہ کے متعلق نازل ہوئی کہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ جو فرمایا، اس لیے فرمایا کہ یہ معاہدہ بنو قریظہ کے ہر فرد سے نہیں تھا بلکہ بنو قریظہ کے جو اکابر سے ہوا تھا۔ یعنی یہ فرمایا نا کہ الذین عاہدت منہم، تو یہ من تبعیض کا ہے، بعضیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بنو قریظہ کے متعلق نازل ہوئی، لیکن ان فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگوں سے آپ کا معاہدہ ہوا تھا، تو پورے بنو قریظہ سے معاہدہ نہیں ہوا تھا بلکہ جو ان کے اکابرین تھے، کچھ اکابر تھے، ان سے معاہدہ ہوا تھا جس کا انہوں نے پاس نہیں رکھا اور آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ میں بھی شامل ہوئے اور آپ کے خلاف جنگ کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے مدد بھی کی، تعاون بھی کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ بنو قریظہ تھے جنہوں نے جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے جتنے بھی معاہدے تھے ان کو توڑا اور مشرکین کو ہتھیار فراہم کیے، اور پھر جب پکڑے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے ان سے دوبارہ معاہدہ کیا، انہوں نے اس معاہدے کو بھی پھر جب جنگ خندق ہوئی 5 سنہ ہجری میں پھر توڑ دیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ ڈرتے نہیں، یعنی وہ اللہ سے عہد شکنی کرنے میں نہیں ڈرتے، یا اس سے نہیں ڈرتے کہ اس طرح لوگ ان کی مذمت کریں گے کہ ان لوگوں کے عہد کا اعتبار نہیں۔ یہ بار بار عہد کر کے اس کو توڑتے ہیں، بار بار وعدے کر کے اس کو توڑتے ہیں۔
ناظرین و سامعین، یہ تو ایک ذکر ہوا بنو قریظہ کا کہ جن سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کئی بار معاہدات کیے، لیکن انہوں نے معاہدہ کرنے کے باوجود اور عہد کرنے کے باوجود، وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے بار بار معاہدات کو توڑا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ان کی تردید بھی فرمائی اور ان کے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اب ناظرین، یہ تو مشرکین کا ذکر تھا، کفار کا ذکر تھا، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ وعدہ توڑنے جیسی نحوست جو ہے یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی؟ ناظرین، یہ مسلمانوں کے درمیان رائج نہیں ہے۔ کئی بار لوگوں سے میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جس کو نبھایا جائے، وہ وعدہ ہی کیا جس کو ایفا کیا جائے، جس کو پورا کیا جائے، جس کو وفا کیا جائے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 خصلتوں کو بیان فرمایا کہ جن میں یہ ہیں تو وہ میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے ناظرین کہ جب ایمان والا جو ہے نا وعدہ کرتا ہے، اذا عہدہ، کہ جب وعدہ کرتا ہے تو پھر اسے پورا کرتا ہے، اسے توڑتا نہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ منافقین کی، مشرکین کی، کفار کی بہت سی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے توڑ دیتے ہیں، اسے پورا نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ تو منافقین کی، یہ تو کفار کی، مشرکین کی علامات تھیں، تو ناظرین یہ مسلمانوں میں آج کیسے رائج ہو چکی ہیں، ہمیں اس پر ذرا سوچنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے نا کہ ہم اگر یعنی گھر پر رہتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا تم یہ کام کرو تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یہ دلا دوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اگر جھوٹ، اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں دلاتا نہیں ہوں، وعدہ کر لیتا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچوں سے بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس بات کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تم اگر فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے میں تمہیں یہ دلا کر دوں گا، تو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہاں میں یہ دلا کر دوں گا۔ اپنی بیوی سے بھی، اپنی زوجہ سے بھی، وائف سے بھی اگر آپ کہتے ہیں دل میں یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹا وعدہ کہلائے گا۔ ناظرین، دل میں جو کچھ ہو، نیت کرنے کی ہو تو تبھی ہمیں وعدہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی دوست احباب میں سے ہم ہاں بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کل آؤں گا، اور آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نہیں آؤں گا، تو یہ بھی جھوٹا وعدہ ہے۔ آپ اسی طریقے سے کاروبار میں، بزنس میں وعدے وعید کرتے ہیں۔ ہر مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، یعنی کسی سے بھی وعدہ کیا ہو اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ناظرین ایک مرتبہ دوران جنگ ایک مسلمان تھا، ایک غیر مسلم تھا، یہ پرانے وقتوں کی بات، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ تو ناظرین اس وقت یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہوا، عبادت کا وقت ہوا، تو مسلمان نے اس سے کہا کہ ذرا رک جاؤ، مجھے عبادت کرنے دو۔ تو پھر آپس میں یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے تم عبادت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے عبادت کی، مسلمان نے، اس کافر نے کچھ نہیں کہا، اور جیسے ہی کافر اپنی عبادت میں مشغول ہوا تو مسلمان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں، یہ تو کافر ہے۔ فوراً اسے آواز آئی کہ اپنے عہد کو پورا کر، چاہے کسی غیر مسلم کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ مسلمان ہے تو وعدہ پورا کریں گے، مسلمان نہیں تو وعدہ پورا نہیں کریں گے، نہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر آپ کے عمل سے متاثر ہو کر اسلام کے نزدیک آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو یہ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میں محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی محمد طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی سبق و ترجمہ صاحب سنائیے۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرم ہے بیٹا، آپ کی دعائیں ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. مشهد دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے. فرما دیں. جی ٹھیک ہے، کنٹرول روم سے دیکھ لیجیے گا آپ. صحیح ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل. عہدہم میں آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ مفتی صاحب ہاں کو موٹا پڑھنا تھا. نہیں، عہدہم میں میم ساکن ہے نا، یہاں غنہ نہیں کرنا. غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. مفتی صاحب دوبارہ پڑھو پھر پیچھے نہیں، یہی سے پڑھ لیں ثم ینقضون. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. مفتی صاحب آج ترجمہ نہیں لکھا لائٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے سیالکوٹ سے میں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبات سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنے عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ساہیوال سے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی پاک پتن سے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے میری بہن. جی سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین عاہدت منہم. آ کو ذرا کھینچیے. عاہدت منہم. عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل امرۃ. نہیں ایک منٹ. فی کل مرۃ. فی کل مرۃ وہم لا یتقون. ترجمہ: ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنے عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی کہاں سے؟ لاہور سے سلیم. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. مرۃ نہیں ہے، مرۃ. مرۃ وہم لا یتقون. ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے عہد کیا لیکن وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور نہیں ڈرتے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ برے والا سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ابو ذر. جی ابو ذر. ابو ذر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. سبق و ترجمہ سنائیے. جی الذین عاہدت. بسم اللہ پڑھ لیجئے. بسم اللہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. ماشاءاللہ ابو ذر صاحب، بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا. چھپے رستم میں آپ نکلے ہیں اور بہت آپ کی ووکل بھی اچھی ہے، تلفظ بھی اچھا ہے. تھوڑی سی اور کوشش کریں گے تو ماشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. ناظرین میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. جڑا والا سے ایک ہماری بہن تھیں، خاتون تھیں جو ہمیں جوائن کرتی تھیں. حاجن سیرہ نام ہے ان کا، سیرہ بیوی. اور جڑا والا سے ان کے صاحبزادے بھی ہمیں جوائن کرتے تھے.
کل مجھے ان کی کال آئی اور میں نے ریسیو کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ میری والدہ اتنی شوقین تھی کہ کسی کے گھر پر بھی جاتی تھیں تو وہاں پر بھی قرآن سنائی کھول کر بیٹھ جاتی تھیں اگر یہ وقت ہوتا تھا۔ تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قرآن کے نور سے ان کی قبر کو منور و روشن فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ منڈے سیم ٹائم سیم پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی